مرنے کے بعد انسان کی قبر میں پہلی صبح اور پہلی شام کیسی ہوتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو قبر کی پہلی صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم، سکرات سے مراد موت کی شدت اور سختی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض وقت سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے۔ کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرے مبارک پر پھیرتے تھے، فرماتے تھے لا الہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو وہ درد محسوس ہوتا ہے۔ نزا کی تکلیف نفس سے روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر جوڑ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے پیر تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے قرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار اور آرے کی چیرنے اور کینچی کے کاٹ سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح کا صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے کے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت بھی نہیں رہتی۔ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے بھی روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سننے سے بھی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا ہوا ہوتا ہے جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ لے جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کے کھینچ لینے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت آ پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے، اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اسے حسرت اور ندامت گھیر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ حضور نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والی کے بد اعمال کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا حضرت سید الامام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جابر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مومن اللہ کی طرف سے
کسی بھلائی پر ہوتا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا کی، اے اللہ، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہٰذا تو میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقع پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کر روتی ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا، موت آرے کی چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ آرے کے ذریعے چیرنے والا انسان کو آرے یا کینچی کے ذریعے کٹنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے جبوس میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کا 3 موقع پر شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کی روح دھاڑیں مار مار کے روتی ہے۔ وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، انسان کے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ یہ گناہ کرنے والے انسان پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو ننگا کرتا ہے، ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح دھاڑیں مار مار کر رو رہی ہوتی ہے، جب انسان کی روح کا صدمہ پہنچ رہا ہوتا ہے، ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، زانی عورت اور زانی مرد پر لعنت کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مارتے اور لعنت بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا، جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کو ننگا کر کے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح دھاڑیں مار مار کر چیختی اور چلاتی ہے۔ دوسرا وہ قدم جب انسان والدین کو اتنا دکھ دیتا ہے کہ اتنی تکلیفیں دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ وہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعا بھی لیتا ہے جب والدین بد دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ان کے منہ سے نکلی بد دعا اپنے کانوں سے سنتا بھی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع جب موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتا ہے، انسان کی روح جسم سے کھینچ کے باہر نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے روح کا جسم سے گہرا تعلق تو ہے، جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں روح کا گہرا صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی چوٹ بھی لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب روح کو تکلیف پہنچے، جب روح کو صدمہ پہنچے تو اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ حضرت موت کے بعد جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس حصے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا کہ حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح سے گہرا تعلق ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اس حصے کو انسان کے وجود کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل کو بھی دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، دونوں تکلیف میں ہوتے ہیں، دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جس کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان محسوس کرے گا۔ تو فرمایا، موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوگی۔ فرمایا، اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ، اس دل کو نرم کر لو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اگر دل پتھر بن جائے تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، مسکین کو کھانا کھلاؤ، تمہارے دلوں کو نرم میرے اللہ کرے گا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض لذت یا خوشی کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لذت کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا، یہی وہ لوگ ہیں جو زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادہ ہوتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے اسے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب کی سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئی۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روحیں حسب مرتبہ مختلف مقام میں رہتی ہیں، بعض کی قبر پر، بعض کی زمزم شریف میں، بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیل میں، اور بعض کی علیشین میں، مگر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کا بدستور گہرا تعلق ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں بے شک پاک روحیں جب جسم سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں دل چاہے جائے مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو جن اور انس کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کی قبر دباتی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کو اتنے زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والا دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ سخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے، تیسرا سوال ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین دین اسلام ہے، تیسرے کا جواب دے گا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس ان کو پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا، پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر وہ بند کریں گے، اور اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمہ عطا فرمائی۔ اگر مندہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس پر لعنت برسے گی، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس اس کو پہناؤ، اور جہنم کی طرف اس کے دروازے کھول دو، پھر اس کی گرمی کی شدت اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا،
پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، وہ فرشتے ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا، بھیڑیا یا اور شکل بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ حضور نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کر دیتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور نے فرمایا موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے، میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے، مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھے اتارتا ہے، جب اس سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں اور کہتے ہیں اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو کیونکہ مالک الموت کے پنجے کی تکلیف مجھے پوری طرح بھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اسے نہلانے والے سے کہتی ہے کہ خدا کا واسطہ میرے جسم کو آہستہ سے ہاتھ لگاؤ کیونکہ وہ جانکی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہے۔ پھر جب لا کر اس کو کفن پہناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے غسل دینے والے خدا کے لیے اب میرے سر کی طرف سے میرے کفن میں گرہ نہ لگانا تاکہ میری بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرو تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت تو ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، اپنے گھر اور مال اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا، قیامت تک کسی کی صورت نہیں دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بھی بوجھ اٹھانے کے لیے راضی نہیں ہے اور میرے وارث کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی یہ ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مالوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو میت کہتی ہے اے میرے وارثوں، آج تک میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے ہے، وہ تمہارے لیے چھوڑے، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر و فاتحہ سے بھلانا دینا۔ بزرگوں کا قول ہے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد اور دوستوں وغیرہ سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے، جب اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور شوق دنیا میں اس سے محبوب اور مرغوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک وہ دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے،
لہٰذا اگر مرنے والے اس سے نجات پائیں تو بعد کے منازل اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائیں تو بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت ہے۔ مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے۔ لیکن اب ناممکن ہے، اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنے عمل کی منت ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔